شیخ امام بخش ناسخ تعارف و تمہید۔ اردو شاعری کی تاریخ میں ناسخ کی خدمات کئی اعتبار سے اہمیت کی حامل ہیں۔ وہ شاعری کے فن کی نزاکتوں اور باریکیوں کا گہرا علم رکھتے تھے۔ انہیں زبان کے رموز اور شعری زبان کے مسائل سے گہری واقفیت تھی۔ ان کے شاگردوں کا ایک بڑا حلقہ تھا جن کی انہوں نے ذہنی تربیت کی تھی۔ اصلاح سخن کے ساتھ اصلاح زبان کے جو اصول انہوں نے بنائے تھے انہی کو ان کے شاگردوں نے پیش نظر رکھا۔ ان کے بعض ممتاز شاگردوں میں امانت، بحر، رشک، منیر شکوہ آبادی، حاتم علی مہر، نادر اور خواجہ وزیر جیسے شعراء کو استاد کا درجہ حاصل تھا۔ میر اوسط علی رشک ہی نے ناسخ کے اصولوں کو مرتب کیا اور ان کی تشہیر کی۔ ناسخ اسلوب کے پرستار تھے۔ ثناء و بدائع کا استعمال، صحت زبان، انتخاب الفاظ، محاورہ بندی پر خاص زور تھا، جس کے باعث ان کی بیشتر شاعری صناعی اور دماغی ورزش کا نمونہ بن گئی۔ ان کے شاگردوں کے یہاں بھی مضمون بندی، بلند آہنگی اور زبان دانی نے حاوی عنصر کی حیثیت اختیار کر لی۔ تذکیر و تانیث اور متروکات کے سلسلے میں بھی ناسخ کے اصولوں اور ہدایات کو حرف آخر کا درجہ حاصل تھا۔ اصلاح زبان کے یہی وہ اصول تھے جس نے دبستان لکھنؤ کو ایک مستحکم صورت بخشی، جس کے اثرات سے دلی کے شعراء بھی محفوظ نہیں رہ سکے۔ سبق کا مقصد۔ ناسخ ایک اہم شاعر ہی نہیں تھے، وہ اصلاح زبان کی تحریک کے علمبردار اور ایک منفرد طرز کے موجد بھی تھے۔ ان کی تازہ خیالی کا اعتراف غالب نے بھی کیا ہے۔ ناسخ نے اصلاح زبان کے جو اصول مرتب کیے تھے وہی دبستان دہلی کی بنیاد بھی بنے۔ ناسخ کے کلام کی کیا خصوصیات ہیں؟ ایک ماہر زبان اور ماہر فن کی حیثیت سے ان کا کیا مقام ہے؟ ان کے جواب درج ذیل عنوانات کے تحت مہیا کیے گئے ہیں۔ ان کی فہم کے بعد طلبہ ناسخ اور ان کی شاعری کی خصوصیات کے بارے میں آسانی سے بتا سکیں گے۔ پہلا، ناسخ سوانح اور شخصیت۔ دوسرا، ناسخ کی اصلاح زبان کی تحریک۔ ناسخ کا رنگ سخن۔ ناسخ معتقد میر۔ ناسخ سوانح اور شخصیت۔ امام بخش ناسخ 1772 میں فیض آباد میں پیدا ہوئے اور لکھنؤ میں 1838 میں ان کا انتقال ہوا۔ ان کے والد کا نام شیخ خدا بخش تھا، جو تجارت پیشہ تھے اور لاہور میں سکونت پذیر تھے۔ ایک اعتبار سے لاہور کی دہلیز کو پار کر کے ہی ہندوستان میں داخل ہونا ممکن تھا۔ معاشی اور سیاسی انتشار کے اثرات سے لاہور بھی محفوظ نہیں رہ سکا۔ ممکن ہے امن و امان کی بدحالی اور معاشی وجوہات نے انہیں لاہور چھوڑنے پر مجبور کر دیا ہو۔ اودھ نسبتاً امن و امان کی جگہ تھی۔ ہزاروں خواص و عوام شمالی ہند اور اودھ کے دوسرے علاقوں سے ہجرت کر کے فیض آباد پہنچ رہے تھے، کیونکہ فیض آباد کو مرکزیت حاصل تھی۔ آصف الدولہ نے 1775 میں جب راجدھانی فیض آباد سے لکھنؤ منتقل کی تو فیض آباد کی وہ باغ و بہار محفلیں جو شجاع الدولہ کے دم سے آباد تھیں ان پر پزمردگی چھا گئی۔ آصف الدولہ بھی رنگین مزاج اور خوشباش حکمراں تھا۔ بعد کی طرح وہ بھی شعر و فن کا قدردان اور طبعاً فیاض واقع ہوا تھا۔ مغلوں کی طرح اسے بھی تعمیرات کا شوق لطیف تھا۔ اس نے آن کی آن میں لکھنؤ کو نت نئی عمارتوں اور باغوں کا شہر بنا دیا۔ یہی وہ زمانہ ہے جب ناسخ کے خاندان نے فیض آباد کو ترک کر کے لکھنؤ کی راہ لی۔ اس وقت
ناسخ 13 برس کے تھے۔ کہتے ہیں 20 برس کی عمر سے انہوں نے میدان شاعری میں قدم رکھا۔ یہ وہ دور تھا جب میر، مصفی، انشا، جرأت، قتیل اور سوز وغیرہ نے لکھنؤ میں سکونت اختیار کر لی تھی۔ سودا اور میر حسن کا انتقال ہو چکا تھا۔ ناسخ نے شاعری دیر سے شروع کی، مگر موزونیت طبع اور اپنے انداز و اسلوب کی ندرت کے باعث بہت جلد اہل لکھنؤ کے ذہنوں میں جگہ بنا لی۔ ناسخ شاعری میں ایک طرز خاص کے موجد تھے جس میں شعور فن کی پختہ کاری نمایاں تھی۔ جس طرح ان کی شاعری کا اپنا ایک انفرادی رنگ تھا، اسی طرح ان کے طرز زندگی کا بھی ایک مخصوص رنگ تھا۔ جسمانی اعتبار سے وہ بہت مضبوط اور کاٹدار تھے، پابندی سے کثرت کرتے تھے، سیاہ رو تھے لیکن باطن اجلا تھا، روٹی روزی کی فکر سے آزاد، ٹھاٹھ کے ساتھ زندگی بسر کرتے، تنہا نشینی کو کبھی پاس پھٹکنے نہیں دیا، خوش پوشاک اور خوش خوراک تھے، ایک ہی وقت کھانا کھاتے جو لگ بھگ 5 سیر کے برابر ہوتا۔ جس طرح کھانا شکم سیر ہو کر کھاتے، اسی طرح ہر موسم کے پھل بھی سیر ہو کر کھاتے۔ کئی امراء اور اوصاف ان کی شاعری کے قدردان تھے۔ شاگردوں کا بھی ایک بڑا حلقہ تھا۔ شخصیت میں جو تنتنا، روبداب، خودرائی و خودداری تھی، اس کا عکس ان کی شاعری میں بھی نظر آتا ہے۔ انہوں نے کسی کی پرستاری نہیں کی، لیکن ان کے پرستاروں کی کمی نہیں تھی۔ اتنے ہی ان کے دشمن بھی تھے۔ ان کی خودداری سے متعلق یہاں 2 واقعات کا ذکر دلچسپی سے خالی نہ ہوگا۔ کہتے ہیں غازی الدین حیدر نے انہیں ملک الشورى کا خطاب مرحمت کرنا چاہا، لیکن یہ کہہ کر اسے ٹھکرا دیا کہ اتنے چھوٹے سے بادشاہ کا خطاب قبول کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ دوسرا واقعہ، نظام دکن کے دیوان مہاراجہ چندو لال شادماں، جو خود بھی شاعر تھے اور شعراء کی قدر و منزلت کرتے تھے، انہوں نے حیدرآباد آنے کی دعوت دی، مگر انہوں نے انکار کر دیا۔ لیکن اس کے برعکس ابواللیث صدیقی کا گل رانا اور دیگر تذکروں کے حوالے سے یہ کہنا کہ لکھنؤ میں آنے کے بعد وہ پہلے کاظم علی رئیس کے ملازم ہوئے، پھر مرزا حاجی کے متوسل ہوئے، ان کے بعد نواب معتمد الدولہ نے 100 روپے ماہانہ مقرر کر دیے۔ حالات نے کچھ ایسا رنگ بدلا کہ جب نصیر الدین حیدر نے مسند شاہی سنبھالی تو معتمد الدولہ کو معزول کر دیا گیا اور ناسخ کو راتوں رات لکھنؤ چھوڑنا پڑا۔ کہتے ہیں ناسخ کے کان بھرنے پر معتمد الدولہ نے حکیم مہدی کو شہر بدر کر دیا تھا۔ معتمد الدولہ کے معزول ہونے کے بعد جب حکیم مہدی کے دن پلٹ آئے تو ناسخ کو زوال کا منہ دیکھنا پڑا۔ وہ لکھنؤ سے نکل کر پہلے الہ آباد پہنچے، کانپور میں کچھ قیام رہا، تقریباً 5 برس غریب الوطنی کا دکھ جھیلنے کے بعد 1832 میں لکھنؤ واپس آئے۔ ابھی لکھنؤ میں 5 برس کا عرصہ ہی گزرا تھا کہ پھر انہیں ترک وطن کے لیے مجبور ہونا پڑا۔ 2-3 ماہ کے بعد جب حالات سازگار ہوئے تو لکھنؤ لوٹ آئے۔ اودھ کے حکمراں محمد علی شاہ نے خلعت و اکرام سے نوازا اور ان کی عزت افزائی کی۔ محمد علی شاہ کی مدح میں اشعار اور قطعات بھی ان کے دیوان میں ملتے ہیں، لیکن انہوں نے کوئی باقاعدہ قصیدہ کسی کے لیے نہیں لکھا۔ فکر فردہ کی اس لیے بھی کوئی فکر نہیں تھی کہ زندگی بھر مجرد ہی رہے، لیکن ابواللیث صدیقی نے لیٹن لائبریری کے ایک قلمی نسخے کے حوالے سے لکھا ہے کہ ان کا ایک بیٹا بھی تھا، اس نے طب کی تعلیم حاصل کی تھی اور باقاعدہ طبیب تھا۔ ناسخ اور آتش دونوں ایک ہی دور کے شاعر ہیں، ایک جیسا انہیں ماحول ملا، لیکن افتاد طبع کے لحاظ سے دونوں میں بعض چیزیں مشترک تھیں اور بعض باتوں کے لحاظ سے وہ ایک دوسرے کی ضد بھی تھے۔
دونوں ایک اخلاقی اور معاشرتی انحطاط کے دور میں پیدا ہوئے۔ دونوں تلوار باز تھے، دونوں توان قانے اور خوددار تھے، دونوں مدح سرائی اور قصیدہ خوانی کو اپنی طبیعت کے لحاظ سے معیوب سمجھتے تھے، لیکن دونوں کے اسلوب شعر میں بیان فرق تھا۔ دونوں کی شخصیت کی چھاپ ان کے فکر و فن میں صاف نظر آتی ہے۔ ناسخ کی اصلاح زبان کی تحریک۔ ناسخ کے لسانی اجتہادات اور اصلاح سخن کے سلسلے میں محققین کی آراء میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ رشید حسن خاں کی تحقیق کے مطابق قواعد شاعری اور متروکات کے سلسلے میں جو اصول مرتب کیے گئے تھے ان کا ناسخ سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن وہ یہ مانتے ہیں کہ ناسخ نے ایک نئے اسلوب کی تشکیل کی ہے۔ ناسخ ماہر فن تھے، زبان کی باریکیوں اور نزاکتوں، محاورہ اور روزمرہ تذکیر و تانیث کے باب میں ان کے جو خیالات تھے ان کا اطلاق وہ اپنے شاگردوں کی شاعری پر بھی کرتے تھے۔ اس طرح شاگردوں کی ذہنی، لسانی اور شعری تربیت میں وہ اپنے آپ میں ایک اسکول کا درجہ رکھتے تھے۔ رشید حسن خاں بھی یہ مانتے ہیں کہ اصلاح زبان کے باب میں ناسخ کے شاگردوں نادر اور بحر نے ضرور اہم کام کیے ہیں۔ ان میں میر علی اوسط رشک کا خاص مقام ہے۔ ناسخ سے پہلے حاتم بھی ایک محدود سطح پر اصلاح زبان اور اصلاح سخن کی مثال قائم کر چکے تھے۔ دیوان زادہ کے دیباچے میں انہوں نے قافیے کی صوتی اور معنوی اہمیت اور حشو و زوائد سے گریز کی تلقین کی ہے۔ ایہام گوئی کے خلاف حاتم کی کوششوں کا خاص دخل ہے۔ عبدالحق نے بھی یہ اعتراف کیا ہے کہ حاتم نے لسانی اکتساب اور اجتہاد میں بڑی دور اندیشی کا ثبوت دیا ہے، لیکن ناسخ نے ایک ساتھ بہت سے پہلوؤں کو نظر رکھا۔ انہوں نے وہ نسخے بتائے کہ کس طرح شعر کے خارجی حسن کو دوبالا کیا جاتا ہے، کن چیزوں کو ترک کرنے کی ضرورت ہے اور کن چیزوں پر خصوصی توجہ دیا جانا چاہیے۔ میر علی اوسط رشک نے ناسخ کے نام سے 48 اصطلاحات کی فہرست مرتب کی ہے۔ یہی اصول کہلاتے ہیں۔ ان کا منشا بھی یہی تھا کہ زبان کی ترقی کے لیے زبان کی اصلاح ضروری ہے۔ محاورے، تذکیر و تانیث اور روزمرہ کی غلطی اور کسی قسم کی فنی فروگزاشت راہ نہ پائے۔ لفظوں کے صحیح اور محتاط اور سلیقے کے ساتھ ان کے استعمال پر ان کی خاص تاکید تھی۔ ناسخ کے عہد تک پہنچتے پہنچتے زبان بہت حد تک صاف ہو چکی تھی۔ اردو میں اب وہ قوت پیدا ہو چکی تھی کہ فارسی کے معیار کی شاعری کی جا سکے۔ ناسخ نے بھی لسانی اجتہاد کا جو بیڑا اٹھایا تھا اس میں فارسی کی لسانی اور شعری تربیت کا خاص دخل تھا۔ ناسخ کے نام جو اصول مرتب کیے تھے ان میں سے چند یہ ہیں جن کا حوالہ سیدہ جعفر نے دیا ہے۔ پہلا، ایسے مصادر پر مشتقات کی بنیاد رکھی جائے جو درست ہوں، مثلاً خریدنا، گزرنا، شرمانا وغیرہ، لیکن تلاش سے تلاشنا، وصول سے وصولنا، قبول سے قبولنا قابل قبول نہیں۔ دوسرا، افعال کے درمیان واو کا اضافہ جیسے اونا، پیونا، جاونا وغیرہ کا استعمال ختم کیا جائے۔ تیسرا، جمع مؤنث کے ساتھ فعل کی جمع بنائی جاتی تھی۔ قواعد کا یہ طریقہ دکن میں عام تھا، لیکن ناسخی دور تک بھی شمالی ہند میں اس کا چلن باقی رہا۔ مثلاً آتیاں، جاتیاں، دکھلاتیاں اور شرماتیاں وغیرہ کو غیر فصیح قرار دیا جائے۔ لیجئے، دیجئے اور کیجئے وغیرہ کی جگہ پر لیجئے، کیجئے، دیجئے استعمال کرنا غلط ہے۔ حروف اشارہ وہی قابل استعمال اور درست ہیں جنہیں فصحا استعمال کرتے ہیں۔ کننے، جننے وغیرہ متروک ہیں۔ ہندی الفاظ جو زبان ریختہ کے لیے ناموزوں ہوں ترک کیے جائیں،
جیسے سانج، سجن، نین، تنک اور ٹک وغیرہ کسی دوسری زبان کا لفظ استعمال کیا جائے تو اس کی وہ صورت استعمال ہو جو اصل زبان میں ہے۔ مثلا تسبیح بجائے تسبیح، صبح بجائے صبح، پلیت بجائے پلیت اور گوشت بجائے گوشت استعمال کرنا غلط ہے۔ اسی طرح متحرک کو ساکن اور ساکن کو متحرک بنا دینا درست نہیں۔ ناسخ نے جو اصول قائم کیے تھے ان کی اہمیت و معنویت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ناسخ اور ان کے شاگردوں کے بعد ماہرین لغات اور شورائے لکھنؤ ہی نہیں، شورائے دہلی نے بھی انہیں ملحوظ رکھا اور زبان کے استعمال میں محتاط رویہ اختیار کیا۔ لیکن اس کے برعکس ایک غلط رسم پڑ گئی کہ ان اصولوں کو حرف آخر سمجھ لیا گیا۔ فطری طور پر زبان کا جو ارتقاء ہو رہا تھا اس پر قدغن سی لگ گئی۔ شعر میں شعور کا دخل زیادہ ہو گیا۔ شعراء اور طبقہ خواص کے کلام اور گفتگو سے روانی اور بلا خوفی کا عنصر جاتا رہا۔ یہ فکر اور خوف دامنگیر رہتا کہ کوئی ٹوک نہ دے، کوئی اعتراض نہ کر دے۔ ناسخ نے لسانی اجتہاد اور اصلاح سخن کی جو بنیاد رکھی تھی اس سے دبستان لکھنؤ کو ایک ایسا تشخص قائم کرنے میں بہت مدد ملی جسے دہلی دبستان کے متبادل کے طور پر رکھا جا سکے۔ ناسخ کا رنگ سخن۔ ناسخ کی شاعری کو خارجی آرائش و زیبائش کے اعتبار سے کمال فن کا نمونہ کہا جاتا ہے۔ وہ ماہر فن اور ماہر زبان تھے، عروض و قوافی کے رموز کا گہرا علم رکھتے تھے۔ محض علم ہی ان کے لیے مشعل راہ نہیں تھا بلکہ خارجی تراش خراش کے لیے ایک خاص ذوق جمال اور فہم و بصیرت بھی درکار ہے جسے قدرت نے ناسخ کو عطا کی تھی۔ ناسخ نے زبان کی معیار بندی تو کی لیکن آنے والی نسلوں نے اس پر اس قدر اکتفا کر لیا کہ عرصہ دراز تک مزید اجتہاد یا ترقی کی راہیں مسدود ہو کر رہ گئیں۔ شاعری صنعتوں کا کھیل بن گئی۔ تصنع اور ترسی کاری نے ایک حاوی عنصر کی صورت اختیار کر لی۔ غلطی اور سہو کے خوف نے تخلیقی آزادی اور انفرادی لبرل رویے پر جیسے پالا سا بندھ گیا۔ امداد امام اثر نے ناسخ کی زبان کو قصیدہ کی زبان کہا ہے، جو غزل کی اس زبان سے میل نہیں کھاتی جو محض واردات قلبی کے اظہار کے لیے مخصوص ہے۔ ظاہر ہے قصیدے کی زبان میں شعور اور ارادے کا دخل ہوتا ہے اور آہنگ بھی جس کا بلند اور مرعوب کن ہوتا ہے۔ خارجی مضامین کی کثرت کی وجہ سے اس میں غزل سرائی کا لطف بھی پیدا نہیں ہو سکتا۔ امداد امام اثر ان کی خلاقی اور طباعی کی داد بھی دیتے ہیں اور ان نازک خیالی اور بلند پروازی کو نادر انداز کی صنعت سے موسوم کرتے ہیں۔ اثر حافظ، میر اور صائب کا حوالہ دیتے ہوئے وہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ غزل جیسی صنف شاعری میں خارجی مضامین داخل نہیں کیے جا سکتے۔ ایسے مضامین کے دخل پانے سے غزلیت جاتی رہتی ہے، کبھی خارجی مضامین سے حافظ یا میر کی غزل سرائی کا لطف پیدا نہیں ہو سکتا۔ خارجی پہلو کے اختیار کرنے سے ضرور ہے کہ کلام میں صائب یا ناسخ کا رنگ آ جائے جو غزل سرائی کے اعتبار سے مرغوب و محبوب نہیں۔ یہی سبب ہے کہ اکثر با مذاق حضرات ناسخ کی غزل سرائی کو بے لذت کہتے ہیں اور کھلے ڈلے طور پر کہہ جاتے ہیں کہ ان دونوں کے کلام سیٹھے ہیں، اور امر حقیقی بھی یہی ہے کہ جب واردات و جذبات قلبیہ کے مضامین باندھے نہ جائیں گے تو کلام میں ضرور حبس محسوس ہوگا، اور یہ امر بیان طور پر تقاضائے غزل گوئی کے محض خلاف ہے۔ دراصل ناسخ اپنے آپ کو ایک نئے طرز کا موجد کہتے ہیں۔ ان کے شاگردان رشید کے لیے بھی وہ ایک نئے طرز کی موجد تھے۔ ایجاد، اجتہاد
اور اختراع کے جوش میں انہوں نے جو نت نئے طوطا مینا بنائے وہ کہیں حیرت میں ڈالتے ہیں اور کہیں ہماری حصے مزاح کو ابھارتے ہیں۔ انوکھے پن اور ندرت کا تاثر پیدا کرنے کی غرض سے وہ اکثر حد اعتدال سے پرے نکل جاتے ہیں۔ یہی چیز ان کے فن شاعری کے دستور میں مضمون تازہ اور معنی تازہ سے تعبیر کی جاتی ہے۔ اس طرح کی چند مثالیں درج ذیل ہیں۔ بعد مردن بھی باقی مجھ سے خوش چشموں کی ضد، سبزۂ تربت چراگاہے غزالہ ہو گیا۔ مشتعل ایسے ہیں کہ اس کے دست نازک خود بخود، طائرِ رنگے حنا بھی مرغ بریاں ہو گیا۔ مقابل آپ کی آنکھوں کے آہو ہو نہیں سکتا، انہی کے آگے جادوگر سے جادو ہو نہیں سکتا۔ ناسک کے کلام میں جو تشبیہات کا ازدحام ہے وہ ان کی غیر معمولی خلاقانہ طبعیت کا مظہر ہے۔ ان تشبیہات میں بڑا تنوع ہے اور تخیل کی نیرنگیاں ہیں۔ ناسخ ایک مصور کا ذہن رکھتے ہیں جو ہمیشہ نت نئی شبیہوں کے پیچھے دوڑتا رہتا ہے۔ ناسخ مفرد لفظ کے کم قائل ہیں، وہ کسی صفت اور سابقے یا موازنے کے ساتھ ادا ہوتا ہے، یعنی محض لفظ کی ادائیگی سے انہیں تسلی نہیں ہوتی، لفظوں کا جمگٹا انہیں مطلوب ہے۔ اس چیز سے تشبیہوں کی صورت میں تقریباً ہر غزل میں سابقہ پڑتا ہے۔ ان تشبیہوں میں بعض غلو کی حدوں کو بھی چھوتی ہوئی نظر آتی ہیں اور بعض غیر معمولی جدت و ندرت کا نمونہ ہیں۔ مثلاً شاخوں کی طرح سائے کو رکھتا ہے دوش پر، شاخوں کی طرح سائے کو رکھتا ہے دوش پر، گر دیکھتا ہے دھوپ میں کوئی شرر مجھے۔ تارے سیاہ ہوتے ہیں تشبیہ کے لیے، مضمون ڈھونڈتا ہوں اگر تیرے خیال کی۔ ناسخ نثری منطق سے زیادہ سروکار رکھتے ہیں۔ ان کے مصروں کی ساخت بھی نحوی ساخت کی طرح ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ دلیل ضرور قائم کرتے ہیں۔ ظاہر ہے جہاں نثریت ہوگی اور اس پر دلیل کا سہارا بھی لیا ہوگا وہاں شعریت کا دم گھٹنے لگتا ہے۔ ناسخ کے کلام میں اسی لیے شعریت کی شدید کمی کا احساس ہوتا ہے۔ وہ جذبہ و احساس کی زبان میں بات کرتے بہت سوچ سوچ کر ایک ایک لفظ اور صنعت کا استعمال کرتے ہیں۔ اس پورے عمل کے پیچھے شعوری کوشش اور ارادہ جھانکتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہاں اس نوعیت کی کچھ مثالیں ملاحظہ کریں۔ پیشتر سر سے یہاں ہوتے ہیں ساما پیدا، کھانے کے وقت سے اول ہوئے دندہ پیدا، جو دعوائے خدائی ہے نکالی اغیار کو گھر سے، خدا نے اے صنم باہر کیا جنت سے شیطاں کو۔ ناسخ معتقد میر۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ناسخ کا بیشتر کلام دیدہ ریزی، دماغ پاشی اور صنائی کا نمونہ ہے۔ اس میں شعریت کی کمی کے باعث اثر آفرینی کی بھی کمی ہے۔ ناسخ ایک نیا طرز ایجاد کرنا چاہتے تھے اور بلا شبہ وہ ایک نئے طرز کے موجد ہیں۔ بعض چیزوں کو انہوں نے کاٹ چھانٹ دیا جنہیں وہ معقول نہیں سمجھتے تھے۔ فن کو انہوں نے فن ہی سمجھا۔ فن میں تخلیقات کا جو تصور پنہا ہے اس کی طرف ان کی توجہ کم ہی گئی۔ حالانکہ ایک جگہ خود انہوں نے بڑی بلیغ بات کہی، 100 رمز کی کرتا ہے اشارے میں وہ باتیں، 100 رمز کی کرتا ہے اشارے میں وہ باتیں، ہے لطف خاموشی میں تکلم سے زیادہ۔ وہ اشاروں کی گفتگو کی معنویت سے پوری طرح باخبر تھے لیکن اپنے فن پر اس کا اطلاق نہیں کر سکے یا کم کر سکے۔ ان کے کنائے یا استعاروں کا رمز دلیل کے بوجھ تلے دب جاتا ہے۔ مصفی اور پھر غالب نے جب انہیں تمام قدیم طرزوں کا ناسخ کہا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ انہوں نے پیش رووں سے زیادہ صنائع کا مختلف طریقے سے استعمال کیا، لفظوں کی صحت پر زور دیا، فارسی آمیز اسلوب کی پیروی کی، علم کو شعر بنانے کی سعی کی، مضمون آفرینی، مضمون بندی اور زبان دانی کے جوہر دکھائے۔
وہ شاعری جو معاملہ بندی اور حسن و عشق کے مضامین تک محدود ہوتی جا رہی تھی یا تغزل کے رنگ میں ڈوبی ہوئی تھی اور غم و الم اور حزن و یاس کا مجموعہ ہو کر رہ گئی تھی، اس میں اتنی توانائی نہیں تھی کہ ہر طرح اور ہر فکر کے موضوع کو نظم کر سکے۔ ناسخ نے جو اسلوب دیا اس کی مجھی ہوئی اور ترقی یافتہ شکل غالب کے یہاں دکھائی دیتی ہے۔ ہماری تنقید اور قدیم تذکروں کا المیہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کی آراء پر اکتفا کر لیا جاتا ہے اور زیادہ تر تذکرہ نگار یا تنقید نگار اسی کو دہراتے چلے آتے ہیں۔ ناسخ کے بارے میں یہ رائے کہ وہ صرف خارجیت کے شاعر ہیں اور صنائی ان کی شاعری کی واحد شناخت ہے، ہمارے ادب کی تاریخوں میں بار بار دہرائی گئی ہے۔ ناسخ کے بالاستیعاب مطالعے کی طرف بہت کم حضرات نے توجہ کی۔ شاعر کے کلام کو خود پڑھ کر رائے دینے والوں کا آج بھی فقدان ہے۔ ناسخ کے ساتھ یہی ہوا۔ ان کے کلام میں جذبات و احساسات کی جو آنچ ملتی ہے، عشق کے جاسوس تجربے کا جو رنگ ملتا ہے، غریب الوطنی کے جس کرب نے ان کے لہجے کو دردناک بنایا اور ہجر و فراق کی کیفیتوں نے ان کے اندر جو تڑپ پیدا کی، ان داخلی تجربوں پر بہت کم نقادوں کی نظر گئی۔ ہم سب واقف ہیں کہ وہ میر کے معتقد تھے۔ انہوں نے اپنے کئی اشعار میں میر سے اپنی عقیدت کا برملا اظہار کیا ہے۔ مثلاً میں ہی اے ناسخ نہیں کچھ طالب دیوان میر، کون ہے جس کو کلام میر کی حاجت نہیں۔ ہم یہاں ان کے چند ایسے اشعار پیش کرتے ہیں جو ایک دوسرے ناسخ کی تصویر پیش کرتے ہیں، ایک ایسے ناسخ کی جو حسن و عشق کے معاملات اور دلی کیفیات کے علاوہ زندگی کے اور دوسرے کئی نوع کے تجربات کو بھی نظم کرتا ہے۔ ان میں نہ کوئی صنائی ہے، نہ بغاوت، نہ مبالغہ، نہ غلو، دل سے نکلی ہوئی صاف آواز سنائی دیتی ہے جس میں کرب ہے، سوز ہے، درد ہے، ذاتی تجربات کا عکس ہے۔ سوز و گداز یہ وہ کیفیت ہے جو ہمیں میر کے یہاں نظر آتی ہے۔ اس کیفیت کے علاوہ زندگی کے دوسرے کئی نازک پہلوؤں کو بھی انہوں نے صاف ستھرے انداز میں نظم کیا ہے جس میں سادہ بیانی کا جوہر پنہاں ہے۔ سادگی خیال اور سادگی بیان کی یہ صورت ہمیں جس دوسرے ناسخ کی تصویر پیش کرتی ہے وہ یہ ہیں: دل نہیں مانتا جہاں جاؤں، ہائے میں کیا کروں کہاں جاؤں، ہائے ناسخ فراق جانا میں کون سی رات ہولناک نہیں، پوچھ اے ناسخ نہ کچھ میری اداسی کا سبب، آپ میں دن رات حیران ہوں ہوا ہے کیا مجھے۔ اس طرح کے عشقیہ تجربات والے اشعار سے ہمیں بار بار واسطہ پڑتا ہے۔ وہ شاعر جو باہر سے مضبوط جسم رکھتا ہے، اس کے سینے میں بھی ایک دل ہے اور دل میں ایک تصویر یار ہے۔ فراق ہی اس کا نصیب ہے۔ وہ اندھیری ہولناک ہجر زدہ راتوں میں روتا ہی نہیں، چلاتا بھی ہے۔ گلی کوچوں میں وحشت زدہ مارا مارا پھرتا ہے۔ مثلاً ان کا یہ شعر ہے: عجب رنگ کی وحشت تیرے دیوانے میں، جینا آبادی میں لگتا ہے نہ ویرانے میں۔ یا یہ شعر: تیری صورت سے نہیں ملتی کسی کی صورت، ہم جہاں میں تیری تصویر لیے پھرتے ہیں۔ ناسخ کی زندگی کا ایک بے حد اذیت ناک تجربہ ان کی غریب الوطنی سے تعلق رکھتا ہے۔ وطن سے بچھڑنے کی تڑپ ایسی ہی ہے جیسے وہ اپنے محبوب سے بچھڑے ہوں۔ پردیس میں قدم قدم پر وطن کی یاد ان کو کچوکے لگاتی رہتی ہے۔ اردو غزل کی تاریخ میں کسی اور شاعر نے کبھی اتنی رقت کے ساتھ وطن کو یاد نہیں کیا ہوگا۔ اس نوع کے اشعار بھی ناسخ کے یہاں کثرت سے ملتے ہیں۔ دشت غربت میں جہاں اپنی نظر جاتی ہے، وہی کوچہ وہی بازار نظر آتا ہے۔ اتنی مدت سے ہوں میں وادی وحشت میں خراب، کہ وطن جاؤں تو پاؤں نہ کبھی گھر اپنا۔ یا یہ شعر: دشت غربت ہم نے دیکھا ہی نہیں، دھیان میں دن رات اپنا شہر ہے۔
عشقیہ اور غریب الوطنی کے تجربات میں جو درد و کرب کی کیفیت اور اثر آفرینی ہے وہ میر کی یاد دلاتی ہے۔ ناسک کے اس رجحان سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ معتقد میر کا ان کا دعویٰ محض لفظی نہیں تھا، بلکہ میر سے انہیں حقیقی معنوں میں عقیدت تھی۔ خلاصہ، ناسک کی غزل کی درج ذیل خصوصیات بنیادی اور اہم ہیں۔ ناسک مضبوط اور کاٹدار جسم والے انسان تھے۔ یہی مضبوطی ان کی شخصیت میں بھی نمایاں ہے۔ اس شخصیت کا اثر ان کی شاعری کے اسلوب میں بھی نظر آتا ہے، جس میں پر اعتمادی اور پر امیدی ہے۔ آہنگ بلند ہے جو کہیں کہیں نشاتیہ آہنگ میں بدل جاتا ہے۔ ناسک کی غزل میں مضامین کے اعتبار سے تنوع ہے، جس سے زندگی کے تجربات کی رنگا رنگی ظاہر ہوتی ہے۔ ناسک کے کلام کا حاوی عنصر ان کی مضمون بندی، زبان دانی، محاورہ بندی اور صنائع کے استعمال کے ساتھ وابستہ ہے، جس کی باعث ان کا زیادہ زور صحت زبان اور انتخاب الفاظ پر تھا۔ ناسک ایک عشقیہ شاعر بھی تھے۔ ان کے عشقیہ تجربات میں ہجر کے تجربات کی حیثیت بنیادی ہے، جن میں سوگواری، اداسی، رقت اور اندرونی تڑپ کو محسوس کیا جا سکتا ہے۔